نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 145 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور اے نبی تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹ بیان کروں گا اس آیت کے۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام کی وضاحت کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے منافقین کا مقام، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوزخ کے اصل میں بہت سارے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، اور جو ان درجات میں سب سے نچلے درجے کا ہے، یعنی آپ درجات سے ایسے سمجھ لیں، یعنی یہ اس کی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کی سب سے نچلی منزل ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، وہ عذاب کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت وہ جگہ ہے، سب سے جو ہے سخت مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو منافقین ہوں گے وہ کیا دوزخ میں، وہ دوزخ کے سب سے جو ہے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی منافقت، یعنی کہ منافقت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، لیکن اندر سے کفر چھپا، اندر کفر ہونا، یعنی باطن میں کفر ہونا، کہ اندر سے مسلمان نہ ہونا، نہ اسلام کو قبول کیا ہونا، تو اس کو کہتے ہیں منافقت۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو منافقین ہوں گے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے منافقت، یعنی اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنا اور اندر جو ہے کفر کو چھپا کے رکھنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین، سب سے نچلے درجے میں کیوں ہوں گے؟ تو اس کا ہے کہ منافقین کی سزا کفار سے بھی زیادہ شدید اس لیے ہوگی کیونکہ وہ 2 رخا طرز عمل اپناتے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ لیں 2 نمبری کرتے ہیں، کہ ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں۔ ایک چہرہ ان کا مسلمانوں کے سامنے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر گھل مل کے رہتے ہیں، اور لیکن اندر سے جو ہے نا پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار، اس آیت میں جو بیان کیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن منافقین کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، صحیح ہے۔ یعنی کہ جیسے انبیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارشیں کریں گے، لیکن قیامت کے دن منافقین کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا، صحیح ہے۔ دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر تو خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، کہ اس لیے اوپر سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں میں رہ کے، کہ تاکہ ہمیں مسلمان کچھ نہ کہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر لیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ بالکل بے یار و مددگار ہوں گے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں جو ہے خلوص نیت اور سچے ایمان کی تعلیم دیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، کہ صرف اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آیا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حدیث کا ایسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے دل کو ایمان اور تقوی سے مزین کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی منافقت سے ہمیں اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔